بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 29 جولائی 2020 اور دن ہے بدھ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج کی سب سے پہلے اور مین ہیڈ لائن ہے کہ ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزے میں بھی 3 ماہ کی مفت توسیع۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے طواف قدوم کے بعد عازمین کے قافلے مینا روانہ۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ حج کا خطبہ شیخ عبداللہ المنی دیں گے۔ چوتھی مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ محدود حج کے باوجود 40,000 اہلکار عازمین کی خدمت پر مامور۔ ہماری پانچویں اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ دوران حج سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے نشانات۔ ہماری چھٹی اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے مشاعر مقدسہ میں آج بارش کا امکان۔ ناظرین، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزے میں بھی 3 ماہ کی مفت توسیع۔ سعودی عرب نے سفری پابندیوں کے پیش نظر غیر ملکیوں کے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزے میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی ہے۔ توسیع کی کارروائی خود کار نظام کے تحت انجام دی گئی۔ الاخباریہ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ان غیر ملکیوں کے خروج عہدہ ویزے میں 3 ماہ کی مفت توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے کی ہے جو ویزا حاصل کرنے کے بعد سفری پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے سرکاری ویب سائٹ پر بتایا کہ ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزے میں 3 ماہ کی مفت توسیع خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات کے مطابق کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے محکمہ پاسپورٹ نے خروج عہدہ ویزے یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری پر بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں کے اقامے میں کار نظام کے تحت توسیع کی ہے۔ یہ توسیع ان تارکین کے اقاموں میں کی گئی ہے جن کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے وزٹ ویزوں میں خودکار طریقے کے مطابق توسیع کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ کورونا وائرس کے حوالے سے موجودہ حالات غیر معمولی ہیں جن کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا تھا۔ سفری پابندیوں کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے عہدہ کی سہولت جاری کی گئی تھی جو تاحال جاری ہے۔ عہدہ آپشن میں وہ غیر ملکی مستفید ہو سکتے ہیں جو اقامے پر مملکت میں مقیم ہوں یا جن کے خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ لگے ہوئے ہوں۔ علاوہ ازیں وزٹ ویزے پر آنے والے عہدہ یعنی ریٹرن کے آپشن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وزارت نے وطن واپسی کے خواہشمند مختلف ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عہدہ آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ عہدہ آپشن پر اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اس میں سفر کرنے والے کا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا اور جہاں جانا ہے کا اندراج کیا جاتا ہے۔ عہدہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا ابشر پر اکاؤنٹ بھی ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں طواف قدوم کے بعد عازمین کے قافلے مینا روانہ۔ عازمین حج کے قافلے طواف قدوم اور سعی ادا کرنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ حرم مکی شریف میں حفاظتی تدابیر کے لیے مطاف اور مسیح میں نشانات ثبت کیے ہوئے تھے جن کی پابندی کرتے ہوئے عازمین نے طواف اور سعی کی۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے باعث حرم مکی شریف گزشتہ مارچ سے عام زائرین کے لیے بند ہے جبکہ طواف معطل ہے۔ عازمین کو سماجی فاصلے کی پابندی کرتے ہوئے طواف کرتے دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ طواف اور سعی کے دوران ہر 50 عازم کے لیے ایک گائیڈ مقرر کیا گیا تھا جو رہنمائی ہدایات کی پابندی کو یقینی بناتا رہا۔ بعد ازاں انتظامیہ نے عازمین کو خصوصی بسوں کے ذریعے مینا منتقل کیا ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے عازمین حج کے قافلے بدھ کو علی صبح طائف کے میقات پرن منازل روانہ ہوئے جہاں حج کا احرام باندھ کر لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حرم مکی شریف میں طواف قدوم ادا کرنے کے بعد عازمین کے قافلے گروپ کی شکل میں مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا تعلق 160 ملکوں سے ہے، ان میں 70% غیر ملکی ہیں۔ مینا جہاں ہر سال خیموں کا شہر آباد ہوتا ہے، اس سال محدود حج کے باعث اس کا ایک حصہ آباد ہوگا۔ عازمین حج کے قافلے آج بدھ 8 ذوالحجہ کو مینا میں یوم الترویہ گزاریں گے۔
یہاں انہیں سنت کے مطابق 5 وقت کی نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعرات کی فجر ادا کرنا ہوگی۔ بعد ازاں جمعرات 9 ذی الحجہ کو عازمین حج میدان عرفات پہنچ کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سال حج کرنے والوں کو 5 دن مکہ مکرمہ کے ایک ہوٹل میں آئسولیٹ کیا گیا تھا تاکہ کورونا وبا سے محفوظ رہیں۔ عازمین حج کا کارواں سیکیورٹی فورس کے دستوں، میڈیکل ٹیموں، موبائل ہسپتال اور تمام متعلقہ اداروں کے نمائندے اہلکاروں کے احسار بھی مکہ سے طائف کے قرن منازل میقات پہنچے تھے۔ حج کرنے والوں کی بسیں 50% گنجائش کے ساتھ ہی استعمال کی گئیں۔ پاکستان اور انڈیا کے مقیم غیر ملکی بھی حج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ سعودی عرب سے 30% عازمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں 2 زمروں کے شہری شامل ہیں، ایک تو وہ جو کورونا وائرس کے مریضوں کا فرنٹ پر علاج کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا زمرہ ان سعودیوں کا ہے جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں مملکت بھر میں سخت ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ عازمین حج 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات منا میں گزاریں گے، پھر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ اور ان کی راتیں منا میں رہیں گے۔ شرعی رخصت پر عمل کرنے والے 12 ذی الحجہ منا کو الوداع کہہ دیں گے، جبکہ دیگر 13 ذی الحجہ کی رات منا ہی میں بسر کریں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق منا عربی زبان کا لفظ ہے۔ عرب ایسی جگہ کو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں منا کہتے ہیں، کیونکہ حجاج مقامات حج میں سب سے زیادہ قیام یہیں کرتے ہیں۔ اس تناظر میں اسے منا کہا جاتا ہے۔ منا تاریخ اور مذہبی مقام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی سے روکنے اور وسوسے ڈالنے پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ یہی وہ جگہ واقعہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈے کی قربانی دی تھی۔ منا مکہ مکرمہ اور مزدلفہ کے درمیان حدود حرم میں واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام سے شمال مشرق سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ منا شمال اور جنوب دونوں جہتوں سے پہاڑوں میں محصور ہے۔ یہ بستی صرف حج کے ایام میں آباد ہوتی ہے۔ مکہ کی طرف سے اس کی سرحد جمرہ عقبہ اور مزدلفہ کی جانب سے اس کی سرحد وادی المحصر میں واقع ہے۔ یہاں مسجد خفیف اور مسجد البیہ واقع ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے یثرب کے باشندوں کے ساتھ تاریخ ساز معاہدہ اسی جگہ ہوا تھا۔ یہاں 3 جمرات ہیں جنہیں عوامی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو یہ بتا چکے ہیں تمام کوششوں کا محور حج کرنے اور کرانے والوں کی صحت و سلامتی پر ہے۔ حج میں شامل غیر ملکیوں کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ انہیں مکہ مکرمہ آنے سے پہلے 7 دن تک ہاؤس آئسولیشن کا پابند بنایا گیا تھا، جبکہ مکہ مکرمہ پہنچنے پر تمام حج کرنے اور کرانے والوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں حج کا خطبہ شیخ عبداللہ المنی دیں گے۔ اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی دیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے منظوری دے دی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے منگل کو بیان جاری کر کے بتایا کہ شاہ سلیمان نے اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ دینے کے لیے شیخ عبداللہ المنی کا نام کی منظوری دے دی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر مسلمان میدان عرفات سے حج کا خطبہ بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ اس سال 10 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی براہ راست پیش کیا جائے گا۔ شیخ عبداللہ المنی سعودی عرب کے ممتاز علماء بورڈ کے رکن اور ایوان شاہی کے مشیر ہیں۔ ابتدائی تعلیم شکرہ کے پرائمری اسکول میں حاصل کر کے پھر الحسا میں تجارت سے منسلک ہو گئے۔ شکرہ کے پرائمری اسکول میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ سن 1377 ہجری میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ متعدد کتابوں کے منصف بھی ہیں۔ عبداللہ بن سلیمان المنی کے شکرہ علاقے میں سن 1349 کو مطابق 6 دسمبر سن 1930 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 99 برس ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی تفصیل کی طرف۔
کہ سعودی عرب میں محدود حج کے باوجود 40,000 اہلکار عازمین کی خدمت پر مامور۔ گورنر مکہ مکرمہ اور حج کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ شہزادہ خالد الفیصل نے بتایا کہ اس سال محدود حج کے باوجود 40,000 اہلکار عازمین کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے MBC چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ حج کے دوران فرائض انجام دینے والے تمام محکموں کے اہلکاروں کی مناسب تعداد رکھی ہے۔ حج کے دوران کسی کو کورونا لاحق ہو گیا تو اس کے لیے مشاعر مقدسہ میں ہی قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں قائم ہسپتالوں میں 3,000 بستروں کی گنجائش ہے، جہاں طبی عملے کی تعداد 15,000 ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مینا میں عازمین کی رہائش کے لیے نئے منصوبے میں 60,000 افراد کے لیے گنجائش ہے، اس کا ایک حصہ اس سال استعمال کیا جائے گا۔ حج و عمرہ زائرین کے لیے خصوصی ایئرپورٹ کا منصوبہ ہے تو مکہ مکرمہ کے الفیصلیہ محلے میں قائم کیا جائے گا۔ یہ میدان عرفات سے تقریباً قریب ہوگا اور انتظامی طور پر جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے تحت ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں دوران حج سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے نشانات۔ حج 2020 کی ادائیگی کے موقع پر الحرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر بہت سے حفاظتی اقدامات اور SOPs واضح کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق ایسے کئی اقدامات میں سے مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی آنے والے عازمین کرام اور نمازیوں کو SOPs کی ہدایات پر عمل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی طور پر نشانات لگائے گئے ہیں تاکہ زیادہ عازمین کے جمع ہونے کے دوران بھی سماجی فاصلہ برقرار رہے۔ الحرمین الشریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے ضیوف الرحمان کی حفاظت اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دیگر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دونوں مقدس مساجد میں حجاج کرام کے لیے پیدل چلنے کے لیے ہر جگہ نشان چسپاں کرنے میں وزارت حج و عمرہ، سیکیورٹی اداروں اور دیگر کارکنوں کی جانب سے تعاون کیا گیا ہے۔ حجاج کرام کے درمیان سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے دونوں مساجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے الگ الگ دروازے اور راستے متعین کیے گئے ہیں۔ حج کے اس مقدس موقع پر عازمین سے درخواست کی گئی ہے کسی بھی مقام پر اکٹھے ہونے کی کم سے کم کوشش کی جائے۔ انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں سے بھی اس کوشش کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن مدد حاصل کی جائے گی تاکہ سماجی دوری کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے۔ حجاج کرام کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران زمزم بھی سیل بوتلوں میں دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں مشاعر مقدسہ میں آج بارش کا امکان۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں تیز ہواؤں کا امکان ہے، اس کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹے سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ حج مقامات میں درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ سے 37 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مدینہ منورہ میں رات 11 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ مدینہ منورہ شہر سمیت الحناکیہ، العلا، الحیث، صدر، خیبر اور یمبو میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ تیز ہوا کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور ہر نماز کو ہر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔